درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں اور درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات بھی ہیں، جس میں خاص وقت شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اسپیشل انتظام ہے ان کے لیے جو جمعرات کو درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، باقی دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا درود فرشتے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ باقی دنوں کا درود تو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جمعے والے دن ڈائریکٹ رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ ہر ہفتے میں یہ دن اور رات ملتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحے نارملی تھوڑے سے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آ گئی وہ رات، 2 بار آ گئی، مگر کرم نوازی دیکھو کہ ہر ہفتے جمعرات کی رات بھی ہمیں دی گئی، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ درود پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہ کم کروائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کا دن جب آئے اور اگر بندے کا ذہن بنا ہوا ہو تو وہ جمعے کے دن کیا کرے کہ جمعے کا پلان بنائے کہ یار اس دن میں نے تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پاک 200-300 بار پڑھنا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میں نے قبرستان بھی جانا ہے، تو جمعے کے دن تلاش کر کر کے صدقہ خیرات کرنا ہے، تاکہ ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی نا۔ کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یار اسکیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نیو کراچی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار نازم آباد میں جاؤ تو جناب وہاں پر 1000 روپے کی چیز 500 میں مل جاتی ہے، تو ہم ساری خریداری کرنے وہاں چلے جائیں گے کہ فائدہ ہے۔ تو جب جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا تو ذہن بن جائے نا کہ یار جمعے کا دن عبادت میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، خوب برکتیں روٹنی ہے۔ اصل ہے بات مائنڈ سیٹ بننے کی کہ یار میں یہ نیکی پکڑ لوں، میں یہ حاصل کر لوں۔ دنیا میں جس طرح ہم نفع نہیں چھوڑتے، کاروبار میں کوئی موقع ملے، نوکری میں کوئی موقع ملے، کوئی خرید و فروخت میں سستی چیز مل جائے فوراً لے لیتے ہیں۔ لوگ سردیوں کے اندر گرمیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو سردیاں، ابھی کیوں خریدا یہ سامان، پنکھا خرید لیا بھائی، اے سی خرید لیا، یار سستا مل رہا تھا بعد میں کام آئے گا۔ گرمیوں میں جیکٹ خرید لیتے ہیں، یار گرمی میں کمبل، گرمی میں جیکٹ کیوں خریدا، یار سستا مل رہا ہے سردیوں میں کام آئے گا۔ اس میں دماغ چلتا ہے۔ نیکیوں میں دماغ اگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار ایک بار تو زندگی میں ایسا جمعہ ادا کر لوں، آقا نے فرمایا نا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اچھا، یہی ذہن، یہی نیکی کمانے کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، سیکھو ان سے کہ ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً جا کے وہ نیکی پکڑ لیتے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو لالچ تھی نیکیوں کی، حرص تھی، ہمیں حرص ہے پیسوں کی، مال کی، مرتبے کی، شہرت کی۔ کاش یہ لالچ، یہ حرص، یہ جذبہ ہمیں نیکیوں میں مل جائے، یار بس کوئی ایک نیکی اور کر لوں، ایک نیکی اور کر لوں، یا تھوڑا سا اور درود پڑھ لوں، تھوڑی سی اور تلاوت کر لوں، تھوڑا اور میں نیکی کا کام کر لوں، میں ایک اور اجتماع میں شرکت کر لوں، ایک مدنی قافلہ اور کر لوں۔ اللہ کرے کہ ذہن بن جائے۔ تھوڑے پیسے جیب میں ہیں، نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے، یار آج ذرا پیسے ہیں، کیا کرنا ہے، چلو دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے چلتے ہیں، چلو یار ذرا نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، چلو وہ فلاں پرفیوم خرید۔ جب پیسے آتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کی پرچیزنگ یاد آتی ہے۔ صحابہ سے پوچھو جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یاد آتا ہے۔ یہی تو وقت تھا نا حضرت عمر فاروق کا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، غزوہ تبوک تھا نا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا کیا کہ گھر کا سارا ہی مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پوچھا گیا ابوبکر کیا لائے ہو، کہ حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا، کمپٹیشن بھی تھا نا، مقابلہ بھی تھا، تو ثواب کا مقابلہ تھا۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے، اس نے نئی موٹر سائیکل لے لی اب میں نے بھی لینی ہے، اس نے نیا موبائل لے لیا اب میں نے لینا ہے، پاکستان کا ٹور کر لیا اب میں نے بھی کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی میں پریشان ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا۔ صحابہ میں بھی تھا کمپٹیشن، مال میں نہیں تھا، سواریوں میں نہیں تھا، گھروں اور برتنوں میں نہیں تھا،
ان کا कंपटीशन था नेकियों के अंदर, ये आगे बढ़ गया, मैंने भी बढ़ना है। एक बार बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया, सुभान अल्लाह, ईमान ताजा होता है जब ये वाकया याद करते हैं। गरीब साहबा थे, जो साहबा मक्के से आए थे ना, वो क्या कहलाते थे? महाजरीन, और मदीने वाले क्या कहलाते थे? अंसार साहबा। तो महाजरीन साहबा जो थे, गरीब साहबा जो थे, वो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए। कितनी प्यारी कंप्लेन है, मगर कितनी प्यारी है। कहते हुजूर मसला ये है, ये जो हमारे साहबा हैं, अंसार साहबा, हम रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं, ये भी तिलावत करते हैं, ठीक है। अब ये सदका करते हैं, इनके पास पैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हम गरीब हैं, हम कर नहीं पाते। हुजूर ये इबादत भी हमारे जितनी करते हैं और बाकी नेकी के काम पैसों से भी करते हैं, हम तो गरीब पीछे रह गए ना, हम इनके बराबर भी नेकियों में कैसे पहुंचेंगे? आए हाय, ये नहीं कहा कि हुजूर इनके पास पैसे हैं तो इनके पास घर अच्छे हैं, ये नहीं कहा हुजूर पैसे अच्छे हैं तो इनके पास सवारियां अच्छी हैं, बड़ी अच्छी खुशबू लगाते, नहीं हुजूर ये सदका खैरात करते हैं, हम गरीब पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, मेरे आका की तरबियत देखें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया चलो ये पैसे लो तुम भी उनके बराबर हो जाओ, नहीं। आका ने फरमाया अगर मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बता दूं कि अगर तुम वो वजीफा कर लो तो जो नेकियों में तुम्हारे आगे है तुम उसके बराबर हो जाओ। साहबा कहते हुजूर तो जबरदस्त, अच्छा हो गया, हमें बता दे हमें, क्योंकि पैसे लेने नहीं आए थे ना, पॉइंट समझिएगा, वो माल लेने नहीं गए थे, वो नेकियों में मुकाबला चाहते थे। तो आका ने फरमाया तुम्हें वजीफा बता देता हूं, वजीफे पर अमल करना, तुम बराबर हो जाओगे। हुजूर जरूर बताइए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, जो तुमसे नेकियों में आगे है तुम उसके बराबर हो जाओगे। अब ये साहबा बहुत खुश हो गए ना, क्योंकि इनको इनका मकसद मिल गया, ये बाहर गए। फिर आए, अब पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो आपने वजीफा बताया ना, ये अमीर साहबा ने भी सुन लिया है। हुजूर आप तो वजीफा भी कर लेंगे, पहले पैसे में आगे थे, अब वजीफा भी सुन लिया है। आका ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। मैंने जब ये वाकया पढ़ा था, मुझे इतना प्यार आया साहबा पर कि क्या था ये साहबा इकराम के दिल में कि हम भी नेकियों में आगे बढ़ें, हम भी जनाब नेकियों में पीछे ना रह जाएं। आज कितना बुरा हाल है हमारा कि हमें कोई तहज्जुद गुजार नजर आए, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता। कोई हाफिज कुरान मिले, हमें कभी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसके दिल में पूरा कुरान है, मुझे सही कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई दीन का काम करने वाला नजर आए, हमारे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि यार ये कारोबार भी करता है, जॉब भी करता है, मगर दर्स भी देता है, बयान भी करता है, बदरी काफिले में सफर करता है, मेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं इतनी नेकियां कब करूंगा, ये तो बहुत पहले जन्नत में चला जाएगा। हमें ख्याल कब आता है? जब हमारे सामने से कोई करोला गाड़ी निकल कर चली जाए, जब हमारे सामने कोई लैंड क्रूजर गुजरे, जब हमारे सामने कोई कीमती घड़ी वाला गुजरे, कब हमारे सामने कोई अच्छा मोबाइल लेकर गुजरे, किसी के नए घर को देखें, हमारा दिल छोटा सा हो जाता है कि यार ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। हमने अपना टारगेट ही गलत बनाया है। सहाबा ने टारगेट रखा था नेकियों को, उनको अल्लाह की रिजा हासिल करनी थी, हम दुनिया के पीछे भागने वाले बन गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात चली थी जुम्मे की नेकियों से, जो बात चली थी ज्यादा सवाब कमाने का हिर्स और जहन होना चाहिए, वो कमाल की बात है कि जहन ये बना लो कि मैंने अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है तो नेकियों में करना है। अपने से ज्यादा नेक आदमी को देखकर मुझे नेक बनने का जज्बा बेदार करना है। इंशाअल्लाह फिर देखें दुनिया कितनी आसान हो जाती है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, रब्बे करीम हमें नेकियों की हिर्स अता फरमा, हमें नेकियों की लालच अता फरमा, माल की, दुनिया की और शोहरत की लालच हमारे दिलों से दूर कर दे। ए अल्लाह मोहब्बत दे दे, नेक अमाल की मोहब्बत दे दे, तेरे हबीब का सच्चा इश्क अता कर दे और नेकियों में हमारा दिल लगा दे। अगर जिंदगी में यह हासिल हो गया तो फिर जिंदगी बड़ी कमाल की होगी। अल्लाह करीम हम सबको जुमेरात की रात और जुमा का दिन कसरत के साथ इबादतें करने की और बिलखुसूस ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह ताला अलैह, बड़ा नाम है उनका, और आपके वाकयात पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने भी एक कमाल की कुर्बानी दी थी। आपके बारे में आता है जब एक जमाने में बादशाह थे, बल्ख के बादशाह थे, और आपकी बादशाही का आलम यह था, बहुत बड़ा महल, बड़े वजीर, जैसे नॉर्मली बादशाहों का जाहो जलाल कर्रोफर होता है। मगर आपकी इस्लाह का सबब कैसे बना कि एक अल्लाह वाले, एक बुजुर्ग आपके दरबार में आए और दरबार बड़ा आलीशान सजा हुआ था। तो उस बुजुर्ग ने आकर कहा कि ये मुसाफिर खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने बड़ा ताज्जुब किया कि मेरा इतना बड़ा महल, मैं बादशाह, ये मेरे वुज़रा, तुम्हें ये मुसाफिर खाना लगता है? कहा अच्छा ये बताओ तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? फरमाया इस महल में मेरे वालिद रहते थे। क्या? उससे पहले कौन रहता था? क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले कौन रहता था? क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले कौन रहता था? क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे दादा रहते थे। क्या? उससे पहले मेरे नाना रहते थे। क्या? उस
मेरे परदादा रहते थे, तो बुजुर्ग ने कहा बताओ फिर मुसाफिर खाना किसे कहते हैं? एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो फिर पहला चला जाता है, मुसाफिर खाना इसी को तो कहते हैं। आपको बड़ी चोट लगी, यार बात तो बड़ी पते की कही है, ये तो सब चीजें चली जाएंगी, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। रात सोए तो छत पर किसी के महल की छत पर चलने की आवाज आई। देखिए अल्लाह पाक कैसे किसी की इस्लाह का सामान करता है। तो आपने कहा छत पे कौन घूम रहा है? ऊपर से आवाज आई हमारा ऊंट हो गया है, वो तलाश कर रहे हैं। तो आपने कहा पागल आदमी, क्या छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो ऊपर जो शख्स था उसने आवाज लगाई, क्या नरम बिस्तर पर भी अल्लाह की मार्फत मिलती है? हाय हाय, दिल पर पहले ही शाम को चोट लगी थी, रात को एक और चोट लगी। आपने बादशाहत को तर्क किया, अल्लाह की राह में माल खर्च किया और खुद वीराने में चले गए, इबादत करने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद एक और शख्स गुजरा, एक और बादशाह गुजरा। देखा जमाने के बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम एक दरिया के किनारे बैठकर अपनी गुदड़ी को सी रहे हैं। कहा इब्राहिम इतने बड़े बादशाह थे, इतने महल, इतने नौकर चाकर सब छोड़कर ये क्या कर रहे हो? ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? आपके हाथ में एक सुई थी, आपने वो सुई निडल दरिया के अंदर डाल दी और फरमाया ऐ मछलियों मेरी सुई ला कर दो। थोड़ी देर हुई तो कई 100 मछलियां बाहर निकली, सबकी चोंच में सुई है। कोई चांदी की सुई लेकर आया है, कोई सोने की सुई लेकर आया है। आपने कहा ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक और मछली आई और आपकी सुई आपके कदमों में डाल दी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस बादशाह से कहा बताओ तुम्हारी बादशाहत अच्छी है या मेरी बादशाहत अच्छी है? अल्लाह की राह में जब कोई जाता है तो अल्लाह मखलूक के दिल में, जानवरों के दिल में भी उसकी इज्जत डाल देता है। यही हजरत इब्राहिम बिन अदम है। और आपका एक वाकया सुने कि आपने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा सफर में गुजारा। एक मरतबा बैतुल मुकद्दस में रात गुजारी, मस्जिद अक्सा में। अब रात किसी पहर आप आराम कर रहे थे तो देखा कि 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि ये कौन सो रहा है, कौन इंसान है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा ये हजरत इब्राहिम बिन अदम है। फरिश्ते ने कहा वही जिनका दर्जा कम कर दिया गया है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है सबब क्या बना, ये तो बड़े अल्लाह के वली हैं। का बात यह है कि ये बसरा में थे और इन्होंने एक दुकान से खजूरें खरीदी। खजूरें लेकर जाने लगे तो एक खजूर उन्हें रास्ते में पड़ी हुई मिली, तो ये समझे मेरी गिर गई थी। इन्होंने ये खजूर खा ली है। चूंकि वो खजूर इनकी नहीं बल्कि दुकानदार की थी, लिहाजा अल्लाह करीम ने इस एक खजूर के नाहक खाने के बदले में इनको इनके दर्जे से माजूल कर दिया। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने ये सुन लिया। आप तो उठे और फौरन बसरा गए, मस्जिद अक्सा से वापस बसरा गए और बसरा जाकर वो खजूर दुकानदार को लौटाई, माफी भी मांगी कि आपकी ये खजूर मेरे पास आ गई थी। अब रात सोए, फिर 2 फरिश्तों को देखा है। अब फरिश्ता कह रहा है तुम्हें पता है इब्राहिम बिन अदम का दर्जा बहाल कर दिया गया है क्योंकि उसने खजूर वापस लौटा दी है। फिर वो दर्जा दे दिया गया है कि जो एक खजूर उसने नाहक ली थी जाकर हकदार को लौटा दी। अल्लाह ने फिर वो मर्तबा अता फरमा दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बज़ाहिर तो एक वाकया है, मगर किसी का नाहक माल खाना है, किसी के पैसे दबा लेना, किसी के साथ ज्यादती करना। बाज़ औक़ात हमारी नमाजें हैं, रोजे हैं, हज हैं, बड़ी दुरूदे पाक, बड़ी तिलावतें, मगर बंदों का हक दबाने की भी आदत है। अच्छा, कुछ लोगों को खामाखाई की आदत भी होती है। कभी भी गए फ्रूट की दुकान पर, हैं, एक आधा फ्रूट वैसे उठा के खा लिया, अपनी टोकरी में जबरदस्ती डाल लिया, उसकी आंखें आगे पीछे हुई तो कोई एक आधा जरा सब्जी की पीस डाल ली। क्यों? ये एक तुम्हारे 2, 5, 10 रुपए की ये जो नाहक तुम चोरी कर रहे हो, कहीं यही तुम्हारे लिए पकड़ का बाइस ना बन जाए। अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं होता। अब मस्जिद के अंदर आए, किसी के भी चप्पल पहन के चले गए। अच्छा, ये अलग फिनोमेना है, अलग दिमाग पता नहीं किसने बना दिया। अगर तुम्हारे चप्पल कोई पहन के चला गया, तुम भी किसी के पहन के चले जाओ। बिल्कुल नहीं पहन सकते। अगर हमारे चप्पल कोई पहन कर गया, उसने नाजायज किया, गलत किया, गुनाहगार है, मगर इसकी इजाजत आपको नहीं है कि आप किसी के चप्पल पहन के चले जाएं। आपने भी तो वही किया, और आपको क्या पता कि आप जिसके पहन के जा रहे हो वो वही था जिसने आपकी चोरी की हो। तो आए चोरी की नीयत से हो। तो ये बिल्कुल एक खजूर के बदले आप देखिए ये हाल हो गया। तो जिसकी ये आदत बन जाए, कुछ लोगों की फिर आदत बन जाती है, खामा खाई हिसाब किताब में डंडी मारेंगे, सामने वाले को हिसाब बुलाने की कोशिश करेंगे, बाद में हंसेंगे, देखो मैंने इसको हिसाब बुला दिया। तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी तरीके से भी हमें किसी का हक नहीं दबाना है। और ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, याद रखिएगा, अंबिया किराम मासूम हैं, औलिया किराम मासूम नहीं है। ठीक है, ये अल्लाह की रहमत से महफूज होते हैं। गुनाह इनसे हो सकता है, लेकिन अगर कभी खता हो जाए तो अल्लाह करीम की तरफ से इन्हें याद दिला दिया जाता है, इन्हें आगाह कर दिया जाता है, इन्हें इंडिकेट कर दिया जाता है, ताकि ये फौरन तौबा कर ले, ये फौरन पीछे हट जाए। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 201,
ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آئے ہائے اللہ والے ہیں نا، اگر شیطانی خیال کسی طرح ذہن پہ غالب بھی ہو فوراً ڈر جاتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو متقی مومن ہوتا ہے نا اس کی فطرت شیطانی وسوسوں اور ابلیسی خیالات کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اگر کبھی مومن کو یہ چیزیں مثلا شیطانی وسوسے، ابلیسی خیالات، جانے انجانے کی کوئی خطا وغیرہ پیش آ جائیں تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں وہ خطا یاد دلا دی جاتی ہے، یوں یہ اس گندگی سے خود کو پاک کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مومن متقی فرشتوں کے گروہ سے ہے کہ اس کی اور فرشتوں کی فطرت جو ہے یعنی ان کی نیچر ایک جیسی ہے۔ یہ حضرات بشر صورت ملک سیرت، آئے ہائے جملہ تو دیکھو، صورت انسانوں والی ہے اور سیرت فرشتوں والی ہے، اللہ ان جیسا ہمیں بنا دے۔ اچھا ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی گڑبڑ ہونے لگے تو پتہ چل جاتا ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، شرم ہی نہیں آتی ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ یار جس کی صبح ہی فجر کے بغیر ہوتی ہو تو اس کا اسٹارٹ ہی خراب ہو گیا نا۔ آپ کی صبح آپ نے حرام کام کر لیا، آپ نے سب سے بڑی نافرمانی کی کہ نماز قضا کر دی، اب باقی دن بھی گناہوں میں گزر سکتا ہے۔ صبح ہی سجدے سے ہونی چاہیے، اور اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو تو اس کا احساس ہو کہ یار یہ میں نے کیوں کہا، یہ میں نے کیوں دیکھا، یہ میں نے اس کے پیسے کیوں رکھ لیے، لیکن نہیں ہوتا لوگوں کو احساس، اور ہم سمجھتے کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیں اب باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی نوٹ آیا، ہم نے چیک کیا نکلی ہے، جس نے دیا اس نے غلط کیا، اس نے حرام کیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی آگے چلا دیں؟ اب لوگ کہتے ہیں مجھے بھی آیا میں بھی چلا دیتا ہوں۔ اب یہ آپ نے غلط کیا، آپ نے کسی کا حق مارا، قیامت کے دن وہ آپ سے اس کا تقاضا کر سکتا ہے، اور ایسا نہ ہو یہ ایک غلطی ہی ہمارے سارے اعمال برباد کر دے۔ احساس نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا میں بھی آگے لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا، نہیں، آپ کے ساتھ غلط ہو گیا آپ صبر کریں، مگر اس کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو بھی دھوکہ دیں، آپ اگلے کو تکلیف پہنچائیں، آپ اگلے کا مال ہڑپ کر جائیں، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور واقعہ سمجھیے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور تابعی بزرگ ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ سائے کے نیچے آرام کرتا، اتنے مجاہدات تھے۔ جب اس عبادت گزار کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ بات سمجھنی ہوگی، میرا کریم مولا نکتہ نواز ہے، وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے سبب اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو ایک غلطی، ایک گناہ وہ مغفرت سے روکنے کا سبب بن سکتا۔ اس سے سیکھنے کو پتہ کیا ملا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں چھوٹا ہی ہے نا، نہیں، ہمیں نہیں پتا یہی ہمارے نامہ اعمال میں رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور اللہ کے غضب سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے دل کو صاف، یہ تمام باتیں پتہ کیسے ہوں گی؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا، جب دل میں انسان کو رب سے محبت ہوگی اور رب کی نافرمانی کا رنج ہوگا۔ یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی سمجھداری ہمیں دکھانی ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سن لو، بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں الا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرماتے ہیں کہ سن لو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے۔ تو ہمیں دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، دل میں خوف خدا ہو، دل اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دل ہے نا، ہاں یہ بے شک ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا دل صحت مند ہونا چاہیے، کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے، بلڈ پریشر، شوگر، اچھی بات ہے، مگر ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔
ٹھیک ہے نا. آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہاسپٹل میں لکھا آتا ہوگا امراض قلب. قلب جو ہے اس کو پتہ ہے قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا آپ کا نہیں دل کیسے بدلتا ہے بھائی؟ چلے میں آپ کو 3-4 مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, سچی نیت کرتا ہے بس یار بہت گناہ کر لی, اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے. اور کبھی اسی دل پر ایسا شیطان قبضہ کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج گناہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں گناہ کی ایسی شدت سوار ہو جاتی ہے. یہ وہی تو دل تھا جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا, کچھ دنوں پہلے توبہ کر رہا تھا, اور آج یہی دل مجھے گناہ کرنے پہ لے جا رہا ہے. کبھی اس دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں, سب غریب مسلمانوں کو دے دوں. اور کبھی اسی دل پر ایسا بخل طاری ہوتا ہے بندہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کبھی اسی دل پر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, رحم آتا ہے لوگوں پر, بندہ کہتا ہے بہت مشکل ہے یار اس کی مدد کرو, آنسو نکلتے ہیں. کبھی یہی دل ایسا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم ہی نہیں آتا, اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا. فرق ہے, دل بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے ہر وقت, کیفیت چینج. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, دل پھرتا رہتا ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ اگر موت کے وقت دل بدل گیا تو, آخری وقت دل چینج ہو گیا تو, کفر پر دل چلا گیا تو ہمیں ڈرنا ہے اور اس دل کو صاف رکھنا ہے. اپنے دل پر اطمینان نہ رکھو. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا دل کیسا تھا وہ تو وہ دل اقدس ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے, چلو مل کر لیتے ہیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یعنی آقا کا دل تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل صاف ہوں گے. مگر آقا دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے. کیوں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل سے غافل نہ ہونا, دل کا خیال رکھنا, دل کو صاف رکھنا. دل بدل جاتا ہے. اب آؤ, دل صاف کیسے ہوگا, دل نرم کیسے ہوگا, دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا اے امام اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے, دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیے نا. آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا, کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا. ہاں ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مگر روزی کی چیکنگ نہیں کرتے. حلال کھانا جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے, یہ دل کو نورانی کر دے گا, یہ دل نرم کر دے گا, دل صاف کر دے گا. ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں, اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں, خود حرام کھائیں, پھر دل صاف نہیں ہونا, پھر دل سخت ہو جاتا ہے, پھر دل بدل جاتا ہے. ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں. ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں. ابھی کیسا سوال ہے, آپ سب چاہتے ہیں, کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ مانا پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے ہی چاہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا, کیا پیارا سوال کیا, ہمارا بھی کام آسان کر دیا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت, اتنے روزے, اتنے سجدے, اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے, پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا. روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا, بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا, قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا, جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا قبول ہو جائے گی کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا. تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے
کہ اپنی روزی حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا. توجہ دیں، اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. بہت سارے لوگ کہتے بھی یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل دور نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رو رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے. پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے. جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے. مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں، مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں. جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، رشوت ہے یا سود ہے، پیسے ہونے چاہیے. اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں، میں کہاں سے حرام کماؤں گا. جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا. جھوٹی حاضریاں لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کما رہا ہے. صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور گیا